السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے۔ آج کا سبق نمبر 5، آیات 61 تا 64، رکوع نمبر 8، بامعانی و بامحاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّا، تو بے شک، حسبک اللہ، تمہارے لیے کافی ہے اللہ، هو الذی، وہ جس نے، ایدک، تمہیں زور دیا، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے زور دیا، طاقت بخشی۔ وَأَلَّفَ، اور الفت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، درمیان میں، قلوبہم، ان کے دل، لو انفقت، اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کچھ، ما الفت بین قلوبہم، ما نہ الفت، الفت ڈال سکتے، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، الف، الفت ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، لو انفقت ما فی الارض جمیعاً، اور اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، ولیکن اللہ، الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب، حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو تمہارے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کافی ہے تمہیں، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو تمہارے پیرو ہیں مومنین میں سے۔ آیات کی مختصر تفسیر۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ گزشتہ آیت میں، گزشتہ سبق کی جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ اگر یہ کفار تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو تم ان کے ساتھ صلح کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کفار کے ساتھ صلح کرتے ہو اور وہ ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے اور وہ تم سے دھوکہ کریں گے، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کی مدد کی، جیسے غزوہ بدر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ذریعے سے اور اپنی مدد سے، یعنی فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اسی طرح اگر یہ لوگ آپ سے دھوکہ کریں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سخت دل تھے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ یہ آپ کی طرف مائل ہو گئے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، زمین پہ جو کچھ بھی ہے، آپ سب کچھ خرچ کر لیتے، ان لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، آپ کی طرف ان کو مائل کر دیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہیں، آپ کا مددگار ہے، آپ کی وہ مدد فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی کہ جو لوگ مومنین میں سے ایمان لے آئے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی مدد فرمائے گا جیسے کہ آپ کی مدد فرما رہے ہیں۔ نوٹ بک کا کام یاد کریں، آیات کا ترجمہ، الفاظ معانی۔ اس سبق میں جتنے بھی الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کے معانی یاد کریں۔ سوال نمبر 1، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تو اس رکوع کا جو دوسری آیت ہے اس میں اس کا جواب موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی استعداد کے مطابق پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ وہ تمہارے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور وہ دشمن جن کو تم جانتے نہیں ہو یعنی منافقین، ان کے لیے کام آ سکیں۔ تو اس رکوع کے آیت نمبر 2 میں اس کا جواب موجود ہے، اس کو دیکھ کر اپنی کاپیوں پر لکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔